ویلکم بیک ناظرین. آج کل آپ کو پتا سپریم کورٹ کے اندر 7 ممبر بینچ، وہ ایک آئینی اور دستوری بینچ جو بنا ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، وہ ایک ریویو پٹیشن جو حکومت کی طرف سے منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے فائل کی گئی ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا کہ ملٹری کورٹس کو جنہوں نے کہا تھا کہ ان کو ختم کریں، ان کو جو ہے واپس لیا جائے، اور ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تابع یہ جو دستوری بینچ بنا ہوا ہے، اور ایک رائے جو اکراس دا بورڈ اکثریتی جو وکلاء کی طرف سے یہ بھی آ رہی ہے کہ اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے آپ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک فل کورٹ میٹنگ بلا کے اس کا بھی فیصلہ کر لیں. فاچوی صاحب، ایک تو پہلے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ظاہر ہے انٹرنیشنلی کافی زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خبروں میں ESP+ یورپی یونین کی طرف سے آ گیا، امریکہ اور UK کی طرف سے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹس آ چکی ہوئی ہیں. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم مطلب ایک فیصلہ ظاہر پریڈکٹ تو نہیں ہم کر سکتے؟ پہلے پروڈکٹ تو خیر یہاں پہ فیصلے ہمیشہ پروڈکٹ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تو جو سچویشن ہے دیکھیں پرائمریلی دا پرابلم اس کے ملٹری کورٹس کے اوپر دنیا جو ہے وہ کبھی بھی کلبھوشن جادو جیسا آدمی جو کہ نیوی کا سرونگ آفیسر تھا انڈیا کا، پاکستان کے اندر پکڑا گیا اور انٹرنیشنل کورٹ نے اس کو نہیں مانا. تو اس سے آپ امیجن کر لیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے ملٹری ٹرائلز کو. تو جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کا ملٹری ٹرائل تو بالکل ایک نو ہے، بیکاز اس کی ہسٹری ہے ایک بہت بڑی، جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا یا اس کے بعد جس طرح سے جو لا انٹرنیشنل لا کی ڈیولپمنٹ ہو، ساری ہمارے یہاں ایف بی علی کیس موجود ہے نا سر، بڑی ایف بی علی کیس تو بڑا پیچھے رہ گیا. اب تو اس کے بعد تو جو سب سے بڑا کیس ہے وہ تو 15ویں آئینی ترمیم کے اوپر. نہیں، اس کو ایف بی علی کیس آپ کافی کوٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا کہ 10A جو ہے وہ 2010 کے بعد وہ آیا تھا، تو وہ سارے کا تو خیر بڑے کرا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا اس وقت جو پرابلم ہے نا وہ ہم دیکھیں ابھی تک اس گورنمنٹ کا ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے میں نے، وہ یہ دیکھیے کہ ان کا ورڈ جو انالیسس ہے نا پالیٹکس کا وہ بہت ہی پور ہے. مثلا آپ نے اس وقت یورپی یونین جو ہے نا وہ نارتھ پاکستان کو بھول جائیں، ابھی وہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے اس سے برٹش ایگزٹ ہو گئے ہیں. ہماری مین سپورٹ آتی تھی برٹش MPs کی طرف سے، اس میں پاکستانی بھی بہت ہوتے تھے. اب وہاں پہ فار رائٹ اور فار لیفٹ بھرا ہوا ہے، وہاں پہ وہ سارے ملکوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کنسیشنز ختم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جو اوور آل ہماری افغانستان کی ریڈ تھی وہ ہمارے سامنے ہے، جس طریقے سے ہم نے کیا، جو ہماری عرب ورلڈ کی ریڈنگ تھی وہ ہمارے سامنے ہے جو ہم نے کیا. سو میرے خیال میں یہ جو سیکنڈ کنوکشن ہوئی ہیں یہ لائٹلی نہیں جائیں گی. اچھا، آج کل بڑا اہم موضوع ایک چل رہا ہے، 2 دن پہلے حسن نے اسٹوری بھی بریک کی کہ KP گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دہشت گردی، ڈیجیٹل دہشت گردی کا حملہ پلان کر رہی ہے. 20 جنوری کے بعد وہ انٹرنیشنل وہ سپورٹرز بھی لیں گے. انٹرنیشنل چیپٹر کی بات کی ہے جی میں نے کہا اس کی فنڈنگ KP سے آ سکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا فرق ہے نا جی، یعنی پیسے یہ دیں گے، حملہ وہ کریں گے. حملہ وہ کریں گے. اچھا چلیں، بیسکلی حسن معصوم نہیں وہ اچھا. ایک میں خبر پہ ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی ایڈ کر لیں. میں فواد چودھری صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ وزیر اطلاعات تھے پاکستان کے تو صرف 1 سال میں 19 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی تھی، یہ بات صحیح ہے؟ وہ ایک آئینی ترمیم کے تابع ہوئی تھی، اس کا جواب دے دیں گے. ویسے یہ بات غلط ہے. نہیں وہی ہے، کیا ہو گیا وہ APS والوں کو ہوئی ہیں. اور یہی تو حیدر ہمارا اور آپ کا بڑی معذرت سے اختلاف ہے نا. آپ نے جس طرح ابھی پہلے بھی یہ بات کہی ہے، آپ پاکستان میں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی، یعنی 70% پاکستان کی پاپولیشن کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں اور دہشت گردوں کا سپورٹر سمجھتے ہیں. اب سوال یہ ہے، آپ حملوں سے انکار کر سکتے ہیں. نقوی صاحب یہ بتائیے، آ گیا نا. اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے PTI کے جو اگر آپ ٹیررسٹوں کو اور ان لوگوں کو اکٹھا ملا رہے ہیں کہ APS کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ اور یہ اکٹھے ہیں، پھر تو دیکھیں کوئی آرگومنٹ نہیں. اچھا، میں واپس آتا ہوں سوال کے اوپر. یہ جو حکومت نے 2.2 ارب روپے جو فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، حکومت میں نے تو چونکہ میں جب براہ راست آپ نے دیکھیں PTI میں بھی یہ جو سارا، چونکہ 2015-16 کے بعد تو PTI کا بھی سارا میڈیا جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، اور یہ گورنمنٹ کے اوپر بھی. تو گورنمنٹ کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ سوشل میڈیا کیسے کام. ابھی بھی جو پرابلم کیا آ رہی ہے، یہ پیسے ٹھیک ہے یہی لوگ کھا جائیں گے، یہ اتنے ڈیجیٹل چینل بنا کے بانٹ دیں گے، پہلے اور بھی بانٹ دیے، ان کو بھی بانٹ دیں گے، پیسہ ضائع ہوگا، کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا کنٹرول ہے یا اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ سبسٹنس کے اوپر ہوتا ہے.
سبسٹینس حکومت کا ہے ہی نہیں، نہ ہی ان کو پتا ہے کہ کیا، اور یہ روز 11 بجے آپ کو صبح سوچنا پڑتا ہے کہ آج کیا آئیڈیا ہوگا، 5 بجے کیا آئیڈیا ہوگا، کاؤنٹر کیا ہوگا. ابھی آپ نے کچھ اے آئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا کہ حسن کی سٹوری کے بعد جو بنی ہے، آئی مین وہ فنی کارٹونز ہیں جس طریقے سے بنایا آپ نے. ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا ملٹری کورٹس کے حق میں ایک ٹرینڈ لانچ ہوا، کل چل رہا تھا. اب آپ اس پہ جائیں نا، آپ دیکھیں گے آپ کو پہلے ساری 100 جو ہے وہ اینی ہے، کلاؤڈ ہے، وہ فلانی نرگس ہے، فلانا، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سارے فیک اکاؤنٹس ہیں. اچھا